اسرائیل نے جنگ کے دوران ایران پر 6000 ٹن گولہ بارود برسایا۔ 6 روز کے دوران ایران کے مختلف علاقوں پر 2500 سے زائد فضائی حملے کیے گئے۔ اسرائیلی آرمی چیف ایال زمیر کا ایران میں اسرائیل کی جانب سے کی جانے والی بربریت کا اعتراف، کہا کہ ایران کی فضاؤں کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا، جلد مزید سرپرائز دیں گے۔ اسرائیلی آرمی چیف کے مطابق ایران کا 80% ایئر ڈیفنس سسٹم جبکہ 7% میزائل لانچر تباہ کر دیے گئے ہیں۔ اگلے مرحلے میں بقیہ ایرانی قیادت اور فوجی صلاحیتوں کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ جنگ اپنے پلان کے حساب سے آگے بڑھ رہی ہے۔ اسرائیل نے جنگ کے دوران ایران پر 6000 ٹن گولہ بارود برسایا۔ 6 روز کے دوران ایران کے مختلف علاقوں پر 2500 سے زائد فضائی حملے کیے گئے۔ اسرائیلی آرمی چیف ایال زمیر کا ایران میں اسرائیل کی جانب سے کی جانے والی بربریت کا اعتراف، انہوں نے کہا کہ ایران کے فضاؤں کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے، جلد مزید سرپرائز دیں گے۔ اسرائیلی آرمی چیف کے مطابق ایران کا 80% ایئر ڈیفنس سسٹم جبکہ 60% میزائل لانچرز تباہ کر دیے گئے ہیں۔ اگلے مرحلے میں بقیہ ایرانی قیادت اور فوجی صلاحیتوں کا خاتمہ کیا جائے گا۔ جنگ اپنے پلان کے حساب سے آگے بڑھ رہی ہے۔ اسرائیلی آرمی چیف ایال زمیر کا ایران میں اسرائیل کی جانب سے کی جانے والی بربریت کا اعتراف، کہا کہ ایران کی فضاؤں کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے، جلد مزید سرپرائز دیں گے۔ اسرائیلی آرمی چیف کے مطابق ایران کا 80% ایئر ڈیفنس سسٹم جبکہ 60% میزائل لانچرز کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل نے جنگ کے دوران ایران پر 6000 ٹن گولہ بارود برسایا۔ 6 روز کے دوران ایران کے مختلف علاقوں میں 2500 سے زائد فضائی حملے کیے گئے۔ اسرائیلی آرمی چیف ایال زمیر کا بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران میں اسرائیل کی جانب سے کی جانے والی بربریت کا اعتراف سامنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے فضاؤں کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے، جلد مزید سرپرائز دیں گے۔ اسرائیلی آرمی چیف کے مطابق ایران کا 80% ایئر ڈیفنس سسٹم جبکہ 60% میزائل لانچرز تباہ کر دیے گئے ہیں۔ اگلے مرحلے میں بقیہ ایرانی قیادت اور فوجی صلاحیتوں کو ختم کیا جائے گا۔ جنگ اپنے پلان کے حساب سے آگے بڑھ رہی ہے۔ اسرائیلی آرمی چیف کا بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 80% ایئر ڈیفنس سسٹم جبکہ 60% میزائل لانچرز تباہ کر دیے گئے ہیں۔ اگلے مرحلے میں بقیہ ایرانی قیادت اور فوجی صلاحیتوں کو ختم کیا جائے گا۔ اسرائیل نے جنگ کے دوران ایران پر 6000 ٹن گولہ بارود برسایا۔ 6 روز کے دوران ایران کے مختلف علاقوں پر 2500 سے زائد فضائی حملے کیے گئے۔ اسرائیلی آرمی چیف ایال زمیر کا ایران میں اسرائیل کی جانب سے کی جانے والی بربریت کا اعتراف، کہا کہ ایران کی فضاؤں کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے، جلد مزید سرپرائز دیں گے۔ اسرائیلی آرمی چیف کے مطابق ایران کا 80% ایئر ڈیفنس سسٹم جبکہ 60% میزائل لانچرز تباہ کر دیے گئے، جبکہ اگلے مرحلے میں بقیہ ایرانی قیادت اور فوجی صلاحیتوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ جنگ اپنے پلان کے حساب سے آگے بڑھ رہی ہے۔ اسرائیل نے جنگ کے دوران ایران پر 6000 ٹن گولہ بارود برسایا۔ 6 روز کے دوران ایران کے مختلف علاقوں پر 2500 سے زائد فضائی حملے کیے گئے۔ اسرائیلی آرمی چیف ایال زمیر کا ایران میں اسرائیل کی جانب سے کی جانے والی بربریت کا اعتراف، کہا ایران کی فضاؤں کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا، جلد مزید سرپرائز دیں گے۔ اسرائیلی آرمی چیف کے مطابق ایران کا 80% ایئر ڈیفنس سسٹم جبکہ 60% میزائل لانچرز تباہ کر دیے گئے ہیں۔ اگلے مرحلے میں بقیہ ایرانی قیادت اور فوجی صلاحیتوں کو ختم کیا جائے گا۔ جنگ اپنے پلان کے حساب سے آگے بڑھ رہی ہے۔ اسرائیل نے جنگ کے دوران ایران پر 6000 ٹن گولہ بارود برسایا۔ اسرائیلی آرمی چیف ایال زمیر کا ایران میں اسرائیل کی جانب سے کی جانے والی بربریت کا اعتراف بھی سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 80% ایئر ڈیفنس سسٹم جبکہ 60% میزائل لانچرز کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ اگلے مرحلے میں بقیہ ایرانی قیادت اور فوجی صلاحیتوں کو ختم کیا جائے گا، جبکہ جنگ اپنے پلان کے حساب سے آگے بڑھ رہی ہے۔ اسرائیل نے جنگ کے دوران ایران پر 6000 ٹن گولہ بارود برسایا۔ ماہر عالمی امور سدرہ سدوزئی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سدوزئی صاحبہ، کیا کہیں گی؟ جو عباس عراقچی ہیں، ان کا بیان بھی سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ٹرمپ صاحب کا جو جنگ کا جو پلان اے تھا وہ تو بری طرح فلاپ ہو چکا ہے، اب آگے ان کا کیا پلان ہے؟ کیا کہیں گی آپ اس بیان کے اوپر؟ دیکھیں، ابھی جس طریقے سے عباس عراقچی صاحب کا میں اسٹیٹمنٹ دیکھ رہی تھی، جس میں انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ نہ ہم نے مذاکرات کی کوئی بات کی ہے، نہ ان کو مذاکرات کے لیے کوئی میسج بھجوایا ہے، اور نہ ہمارا ایسا کوئی ارادہ ہے۔ سملرلی جس طریقے سے پھر اسرائیل کی طرف سے اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ میں ایک ہی بات جو ہے بہت ڈٹ کے کہہ رہی ہوں کہ ایران جو ہے اس کے پاس ایمونیشنز کی کسی قسم کی کوئی کمی موجود نہیں ہے، اور اس وقت ایران بھرپور طریقے سے اپنے دفاع کے لیے کھڑا ہوا ہے،
اگر ایران کے پاس جو ہے وہ ایمونیشنز کی کمی ہوتی یا ایران کے پاس بیک اپ سپورٹ نہ ہوتی بڑے کنٹریز کی، تو کیا ایران اب تک مذاکرات کی ٹیبل پہ نہ آ چکا ہوتا؟ جبکہ مذاکرات کی طرف بار بار آنے کا اندیہ جو ہے وہ تو امریکہ کی طرف سے آ رہا ہے، جس کے اندر بہت ساری فیک نیوز تو میں نہیں کہوں گی، جس کو خام خیالی کہتے ہیں، صدر ٹرمپ کی طرف سے آتی ہیں کہ ہم مذاکرات نہیں کرنا چاہتے اور ہم مذاکرات کے لیے وہاں سے ہمیں جو ہے وہ خبریں ریکویسٹ آ رہی ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ سنس ڈے ون ایران اپنے سٹانس پہ کھڑا ہے کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے. تو ایک چیز ہوتی ہے جنگ اور ایک چیز ہوتی ہے وار نیریٹو. اس ٹائم پہ وار نیریٹو کو چینج کرنے کی بات کی جا رہی ہے اور وار نیریٹو جو ہے اس کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے کہ آیا اس چیز کو مشہور کر دیا جائے کہ ہم نے بہت زیادہ نقصان کر دیا ہے اور اب جو ہے وہ ایران گھٹنے ٹیک رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. ہم نے پچھلے 5 سے 6 دن میں یہی دیکھا کہ ایران ابھی بھی اپنے گراؤنڈ پہ اسٹرانگ کھڑا ہے اور واضح طور پہ ایران اس وقت برتری جو ہے اس کو حاصل ہو چکی ہے. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہاں پہ اب ایمونیشن کی جو وہ ریشو ہے یا اس کی مقدار کے اوپر یا اس کی سپلائی کے اوپر ہی اب یہ جنگ پوری کی پوری کھڑی ہوئی ہے. جس طریقے سے گلف کنٹریز میں اب ایمونیشن کی کمی ہو چکی ہے، لیکن اس میں ایران کے پاس جس طریقے سے شہر ڈرونز کی جتنی تعداد ہے اور میزائل ٹیکنالوجی ابھی بھی اس کا جو سٹاک پڑا ہوا ہے، اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے گلف کنٹریز اپنی پالیسیز پہ کمپرومائز کریں گے؟ جس طریقے سے اب وہاں سے تو ایئر ڈیفنس سسٹم بھی تقریباً ہٹا دیے گئے ہیں، سب کا رخ اسرائیل کو ڈیفینڈ کرنے کے اوپر لگا دیا ہے امریکہ کی طرف سے. آپ گلف کنٹریز کی آنے والے وقت میں پالیسیز کے اوپر کیسے دیکھتی ہیں؟ اس پہ کیسے آپ روشنی ڈالیں گی؟ گلف کنٹریز کے ساتھ تو جس قسم کا ایک جس کو کہتے ہیں نا پیٹ دکھائی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، جی ویسی نظیر آج تک ہمیں کہیں نہیں ملی. جی کہ جہاں پہ انہوں نے دوست بن کے پہلے ان کو استعمال کیا اور اس کے بعد ان کے ڈیفنس کے بجائے ان کا سارا ڈیفنس اسرائیل کی طرف تھا. گلف کنٹریز کو جو ہے ابھی بھی کم از کم ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور ابھی بھی ایٹ لیسٹ ایک مسلم نیٹو بن کے سامنے آنا چاہیے. یہ گلف کنٹریز کی نہ صرف سفارتی ناکامی ہوگی بلکہ یہ کمزوری بھی ہوگی اگر اب بھی جو مسلمان ممالک ہیں وہ اپنا اتحاد شو نہ کریں ٹورڈز ایران، کیونکہ انہوں نے دوران جنگ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے نہ صرف دھوکہ کھا لیا بلکہ نقصان بھی تو اپنا بہت زیادہ اٹھا لیا. جہاں تک ایران کی بات ہے تو ایران کی بارہا اسٹیٹمنٹس یہی آ رہی ہیں کہ ہم ڈیلی بیسس پہ جو ہے وہ اپنی ایمونیشنز بنا رہے ہیں. تو یہ دیکھیے کہ ایران کسی صورت میں پیچھے ہٹنے والا نہیں. دوسری بات کہ بہت ساری کانسپریسی تھیریز یہ بھی آ رہی ہیں کہ اسرائیل کی طرف سے گلف کنٹریز کے اوپر جو ہے وہ حملے کیے جا رہے ہیں. جس طرح سعودیہ کے اوپر حملہ ہوا تو ایران نے تو اس کو مسترد کر دیا. سملرلی آج جو حملہ ترکیہ کے اوپر ہوا ہے اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ ابھی کانسپریسی تھیری موجود ہے کہ آیا وہ حملہ کس طرف سے کیا گیا ہے. تو اس چیز کو بھی چیک آؤٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ یہ صرف حملہ ایران پہ کیا جا رہا ہے یا صرف مسلم ممالک کو آمنے سامنے لانے کی ایک سازش بھی ہے. اچھا سدوزئی صاحبہ یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ جو امریکن جو انتظامیہ ہے اس کے اندر ان کے جو بیانات ہیں اس میں بڑے تضادات پائے جاتے ہیں. سیکٹری آف جو ڈیفنس ہے اس کا بیان اور ہوتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان اور ہوتا ہے، ان کی جو ترجمان ہے کیرولین لیوٹ ان کا بیان اور ہوتا ہے. کبھی کہتے ہیں کہ ہم رجیم چینج کی طرف جا رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں ہم گراؤنڈ فورسز کو داخل کرنے جا رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ ہم صرف پراکسی وہاں پر ختم کرنے گئے تھے، کبھی کہتے ہیں ہم میزائل ڈیفنس سسٹم جو ہے میزائل ٹیکنالوجی کو ہم اینیہیلیٹ کرنے گئے تھے، ختم کرنے گئے تھے. تو یہ جو ان کے آپ کو کیا لگتا ہے نیریٹو کی جنگ میں ایران فاتح نہیں ٹھہر گیا؟ ایران ہر لحاظ سے فاتح ٹھہرا ہے جناب. آپ یہ کہ جس میزائل ٹیکنالوجی کو اور جس نیوکلیئر ٹیکنالوجی کو انہوں نے ختم کرنے کی بات کی تھی وہ بات تو انہوں نے 12 جون 2025 کو بھی کی تھی کہ ہم نے ختم کر دیا. اگر وہ ختم کر دیا تھا تو آپ آج یہاں پہ کیا لینے کے لیے آئے تھے؟ پھر دوسری بات، جس طریقے سے بوکھلاہٹ کا شکار ہے ٹرمپ انتظامیہ اور جس طریقے سے اپنے ہی بیانات کے اندر تضاد ہے اور جس طرح ٹرمپ انتظامیہ نے فنڈز کو ریلیز کرنے کی بات کی اور جس طرح ڈیموکریٹس کا اس کے اوپر ایک واضح موقف آیا، کل تو ان کے اگینسٹ ووٹنگ بھی ہوئی تھی جی. لیکن یہ الگ بات ہے کہ وہ اس کے اندر فاتح اپنے ہی ملک میں فاتح تو ٹرمپ ٹھہرے تھے، لیکن ایک دیکھیں ریزولوشن تو ان کے اگینسٹ نکل پڑی نا کہ ان کے اختیارات کو بھی کم کیے جائیں. پوری دنیا اس چیز کی شاہد ہے کہ اس وقت امریکہ کے گلے میں یہ جنگ پڑ گئی ہے. وہ امریکہ جو امریکہ فرسٹ کا نعرہ لگاتا تھا
وہ تو سیکنڈ ہو گیا نا. اس نے تو اسرائیل فرسٹ کی پالیسی کو اپنا لیا, اور اسرائیل فرسٹ کی پالیسی کو اپنانے کے بعد کیا اس کس منہ سے اب دوبارہ ٹرمپ جو ہے وہ امریکہ فرسٹ کا نعرہ اپنی ہی عوام میں لے کے نکلیں گے؟ جی بہت شکریہ سدرہ سدوزئی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں, ماہر عالمی امور ہیں, اور ایران عراق اور جو امریکہ جنگ ہے اس کے جو اہم جو خد و خال تھے اب تک کے اس پہ روشنی ڈال رہی تھی. بہت شکریہ آپ کا.